اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اللہ پاک سے دعا ہے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی تمام دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. آج میں بات کروں گی ایک لڑکی کے حوالے سے، اور یہ سچی ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے ایک لڑکی کو جب اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو وہ کیسے اس کو گھر میں ایسے دبایا جاتا ہے، اور کیسے اس کو ایک یہ کہہ لیں کہ ٹارگٹ کلر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایک لڑکی تھیں، وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے حفظ کیا قرآن مجید، وہ حافظ تھیں قرآن مجید کی، پھر انہوں نے میٹرک بھی کیا ہوا تھا، اور ان کی جو وہ سب سے گھر میں چھوٹی تھی. ان کی جو بڑی بہنیں تھیں نا، وہ ماشاءاللہ سے وہ 4 ان کی بہنیں تھیں اور وہ چھوٹی تھی سب سے، اور 2 ان کے بھائی تھے. تو وہ جب حفظ کمپلیٹ کر کے گھر آئیں، میٹرک بھی انہوں نے ادھر ہی کیا، حفظ بھی انہوں نے ادھر ہی کیا، مطلب وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے. تو وہ اس نے نا یہ پڑھائی مکمل کرنے کے لیے شہر گئیں، اور وہاں سے انہوں نے پڑھائی مکمل کی کیونکہ اس کے ابو کی سپورٹ تھی اسے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جب واپس گھر آئیں تو ان کے بھائی کی شادی ہوئی، ان کی بھابھی ان کے گھر میں آ گئے. پہلے وہ ہنسی خوشی رہتے تھے، اور جو ان کی بھابھی تھی وہ ان کے چاچو کی بیٹی تھی. اچھا، وہ گھر آ گئیں. ایسے کیا ہوا کہ ان کے ابو کی جو اس کی منگنی ہوئی تھی لڑکی کی جہاں پہ، اور اس کے چھوٹے بھائی کی بھی وہاں پہ منگنی ہوئی تھی دونوں کی. تو جب ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو جو ان کے بھائی کی منگنی ہوئی تھی اس لڑکی نے کہا کہ میں نے تجھ سے شادی نہیں کرنی ہے، یہ تھوڑا اچھا نہیں ہے، تو اس لیے میں اسے شادی نہیں کروں گی. انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر اس لڑکی نے بھی کہا کہ جب آپ میرے بھائی سے شادی نہیں کروں گی تو پھر میں بھی آپ کے بھائی سے شادی نہیں کروں گی. تو اس نے بھی انکار کر دیا. اور وہ جو انکار تھا، وہ جو اس کی بھابھی تھی اس کو اچھا نہیں لگا کہ اس نے انکار کیا ہے. وہ چاہتی تھی کہ یہ میری جو نندیں آئیں جلدی جلدی شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی جائیں، اور میں اکیلی جو ہوں وہ مزے سے اکیلی رہوں. اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، مطلب اس کو زیادہ فیملی جو تھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی. پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی نے بھی انکار کر دیا. اب جو ہے وہ ایک اور جگہ سے رشتہ آیا، وہ اس کے ماموں کا گھر تھا. انہوں نے کہا کہ اب یہ بچی جو ہے ایک گاؤں کی بچی تھی، تو اس نے حفظ بھی کیا، اس نے میٹرک بھی کی. تو یہ بہت بڑی ایک گاؤں کی لڑکیوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا تک بھی پڑھ لیں، کیونکہ زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں گاؤں کی وہ بامشکل سے جو ہے نا میٹرک تو نہیں کر پاتی، مڈل تک مطلب ہوتی ہیں، پرائمری ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر تھا اس لڑکی نے حفظ بھی کیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے. لیکن جو مائنڈ ہوتا ہے نا لوگوں کا، جو لوگوں کو پھنسانے کا مائنڈ ہوتا ہے، ان کو کسی طرح ٹریپ کرنے کا ہوتا ہے، وہ بڑا الگ طریقے کا ہوتا ہے. وہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر خیر اس کے ماموں کے گھر اس کی منگنی طے ہوئی، لیکن جو اس کی بھابھی تھی اس کو وہ اچھا نہیں مطلب لگا کہ یہ اپنی فیملی میں کیوں جا رہی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اس کو مطلب کہنا شروع کر دیا گھر میں کہ اس کے پاس الگ سے موبائل ہے، یہ لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، یہ پتہ نہیں کن کن بندوں سے بات کرتی ہے. تو اس کا جو بھائی تھا نا اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں. بھائی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس موبائل ہے، تم باتیں کرتی ہو ایسے ایسے لوگوں سے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات کوئی نہیں ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتی ہوں. تو بھائی نے نا اس کو کہا کہ نہیں، تم نے انکار بھی شادی سے اسی لیے کیا ہے اس سے کہ تم کسی اور سے بات کرتی. اس نے کہا انکار کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اس نے میرے بھائی کو کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس سے بھی شادی سے انکار کیا کہ میں بھی پھر آپ کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتا. اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مارا کہ تم جھوٹ بول رہی ہے، یہ سچ نہیں ہے. خیر اس کا بازو ٹوٹ گیا، اس کو مارا جب تو وہ پھر وہاں سے جب اپنی جان بچا کے بھاگی اپنے مطلب تو ساتھ ہی ان کی کزن کا گھر تھا، اس میں جا کے وہ اپنی کزن کے پاس چھپ گئی. اس کی کزن نے اس کو گھر میں چھپا دیا. خیر ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کے پاس ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ جو ان کی بھابھی تھی
ان کا جو ابو اور امی تھے، ان کے جو چاچو تھے، ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں۔ وہ جب گئے تو جو ان کی بھابھی تھی، ان کی جو ابو تھے نا، جو اس لڑکی کے چاچو تھے، ان کی بہت زیادہ فیملی میں رسپیکٹ تھی، عزت تھی، احترام تھا اور ایک روب تھا۔ پھر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جا کے اس لڑکی کو واپس اپنے گھر لائے۔ جب وہ اپنے گھر اسے لے آئے تو پھر انہوں نے گھر جب واپس آئے 2 دن کے اندر اندر اس لڑکی کی بات طے کی گئی ایک بندے سے، اور بندہ وہ مطلب اس لڑکی کی ایج بہت چھوٹی تھی اور اس بندے کی ایج بہت زیادہ تھی۔ بندہ موٹاپے میں بھی ماشاءاللہ تقریباً اس کا 130 kg جو ہے اس کا ویٹ ہے۔ اس سے پہلے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا اس بندے کو، لیکن اس کے ساتھ اس کو 2 دنوں میں سارا کچھ ہو گیا کہ جی ہم ایسے آئیں گے، اور چپکے سے نکاح پڑھا دیں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، لڑکی کو بھی بتایا نہیں گیا تھا کہ اس لڑکی نے کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ خیر 2 دن کے بعد یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہوئے، اس کے بھائی بھی تھے اور یہ لوگ بھی تھے۔ 2 دن میں اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس سے انہوں نے سائن کروا لیے اور اس کا نکاح پڑھا دیا، اور 2 دنوں میں وہ لڑکی بیاہ کے اس بندے کے ساتھ بھیج دی۔ اب سب لوگ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یار ظلم ہوا ہے اس بچی کے ساتھ، اس بندے کا کیوں کیا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو جا کے کہیں کہ یہ نہ کرو ایسے۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ کسی کے معاملے میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار کسی کی مصیبت ہم اپنے سر کیوں لیں، کسی کی مصیبت ہم اپنے گلے کیوں ڈالیں، بات یہ ہوتی ہے۔ پھر اس لڑکی کی شادی ہوئی، وہاں پہ جو بھائی تھا، اس کا بڑا جو بھائی تھا، اس نے اس سے کٹ کر لی، بول چال بند کر دیا کہ شاید میری بہن جو ہے وہ ایسی تھی۔ خیر جو ہوا، لیکن آج اس کے ماشاءاللہ 3 بچے ہو گئے ہیں وہاں پہ۔ وہ وہاں پہ رہ تو رہی ہے، لیکن یقین مانے کہ وہ وہاں پہ خوش نہیں ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کو جب بھی آپ دیکھیں، میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی، میرا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار سال میں 3-4 سال کے بعد، مطلب میں اسے ابھی ملی ہوں کچھ ٹائم پہلے، جب میں نے اسے دیکھا نا تو مجھے مطلب میری حالت ایسی تھی کہ مجھے رونا آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر، کہ میں کہہ رہی تھی کہ یار جو ہمارے سروں کے سربراہ ہوتے ہیں، جو بیٹیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اگر وہی فیصلے غلط کریں گے تو جو بیٹیاں ہوں گی وہ ساری زندگی ایک کرب میں مبتلا رہتی ہیں، اور اس کرب سے نکلنا بہت مشکل ہے پھر زندگی میں۔ اگر وہ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پاتے، کیونکہ پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچوں کو چھوڑ کے کہاں جائیں، اب وہ بچوں کو ساتھ لے کے کہاں جائیں۔ یہ چیزیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنی بچیوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم ان کی بات بیٹھ کے سنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سنیں گے نہیں تو ہماری جو گھر ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، جو ہمارا معاشرہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے، ایک بندی جو اس طرح سے بیائی گئی ہو، اس کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا؟ پھر وہ آگے اس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی، کیا تربیت کرے گی، انہیں کیا سکھائے گی؟ جب وہ خود ہی خوش نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول کیسے دے پائے گی؟ اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ایک ماں کی ایفرٹ ضروری نہیں ہوتی ہے، باپ کی بھی ایفرٹ اس میں بیچ میں شامل ہوتی ہے، دونوں مل کر ایک بچے کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جو ہے تباہی کی طرف جائے گا۔ بس آج کی اتنی سی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ماں باپ کو اپنے بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو نیک کرے اور والدین کا فرمانبردار بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، آمین یا رب العالمین۔